دین اسلام نے کہیں بھی مجھے اور آپ کو حکم نہیں دیا کہ میں اور آپ کسی بھی حاکم کی تعیین میں مداخلت کریں. ہر شخص کو اجازت نہیں. یہ کام ہوتا ہے سمجھدار لوگوں کا، کیونکہ ہر شخص سمجھدار نہیں ہوتا. چور چاہے گا میرے اوپر چور آئے، ڈاکو چاہے گا ڈاکو آئے، شرابی چاہے گا شرابی آئے، بدکار چاہے گا بدکار آئے، اور جس سے جو فوائد مصلحتیں ہوں گی وہ چاہے گا یہی شخص ہم پر آ کر مسلط ہو. اور جمہوریت کون سی جمہوریت؟ ووٹ سب ڈالتے ہیں، جس کے پاس زیادہ ووٹ ہو گئے ایک علاقے کے وہ ممبر بن گیا، دوسرے علاقے سے جس کے پاس زیادہ ہوئے وہ ممبر بن گیا. اکثریت کے حساب سے دیکھیں تو شاید ووٹوں کی گنتی کے اندر کوئی اور حاکم بن رہا ہو اس حاکم سے جو یہ بن گیا. جو دوسرے لوگوں نے ووٹ دیے ان کی حکومت تو نہیں آئی. پھر تو جو جس شخص کو ووٹ دے رہا ہے اس کا حاکم اسے ہی ہونا چاہیے. میں جس شخص کو ووٹ دوں میرے اوپر حکومت وہی شخص کرے. یہ کون سا قانون اور نظام ہے کہ میں کسی شخص کو ووٹ دے رہا ہوں اور مجھ پر حاکم کسی اور کو مسلط کیا جائے؟ مجھ پر تو پھر میری حکومت نہ ہوئی، عوام پر تو عوام کی حکومت نہ ہوئی. لہذا یہ وہ فریب اور وہ دھوکہ ہے جس نے خاص طور پر مسلمان ملکوں کو برباد کر کے رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا. وہ نظام اس ملک میں نافذ کر کے ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط کیا گیا جس نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا. تو دین اسلام نے مجھے اور آپ کو کہیں بھی حکم نہیں دیا کہ میں اور آپ نکل کر ووٹ دیں، کسی کو اختیار کریں. دین اسلام کہتا ہے تعیین ہو، اختیار ہو، چنا جائے، اور سمجھدار لوگ چنیں. کیسے چنیں؟ جیسے ہم فوج کے سربراہ کو چنیں. فوج کی سربراہی کے لیے تو کوئی نہیں کہتا کہ وہاں پر سربراہ کسی بھی انسان کو بنا دو، کسی کو بھی بنا دو، کوئی مولوی بن جائے، کوئی اور بن جائے، کوئی بزنس مین بن جائے، کوئی بھی بن جائے، وہ نظام چلائے. کیوں؟ کیونکہ فوج کا نظام وہ چلا نہیں سکتا. حتیٰ کہ کوئی ادنا درجے کا فوجی بھی سربراہ نہیں بن سکتا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہو، مجھے بنا دیں، آپ کو بنا دیں، کسی کو بھی بنا دیں، باہر موچی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بنا دیں. کیوں نہیں بناتے؟ یہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ ایک ادارہ ہے، یہ آدمی سیکھ کر آیا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس ادارے کے معاملات کیسے چلیں گے. اور جب اس کے پاس تجربہ ہے، اس تجربے کی بنیاد پر چند لوگوں میں سے انتخاب ہوتا ہے. یہ شریعت کا قانون ہے حاکم بنانے کا، کہ حاکم اس انداز میں بنے گا. ہر ایک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آ کے لوٹے، گالم گلوچ کرے، بدماشیاں کرے، شراب کے نشے میں آ کر بیٹھے اور ہمارے فیصلے کر کر چلا جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں. یہ ہے کون؟ جاہل گھوار، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کوئی قاتل، کوئی چور. کس قسم کے لوگ ہم پر آ کر اس نظام کے ذریعے سے مسلط ہوتے ہیں؟ کیا اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو منتخب علیحدہ سے کیا جا سکے؟ بالکل ہے، یہ نظام بھی موجود ہے، ہوتا بھی ہے، اور اسی میں بھلائی ہے. جو آج تک آپ کے ملک کے یہ ادارے جن کے یہاں یہ انتخاب کا نظام ہے، ان کے اندر جو کچھ بہتری اور بھلائی آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ انتخاب ہے، یہ چناؤ ہے، یہ اختیار ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے اندر سے سمجھدار آدمی کو اختیار کرتے ہیں. یہ اس قابل ہے. ہاں، شریعت اس قابلیت کے ساتھ ساتھ ایک قید اور لگاتی ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین. وہ آدمی جس کو تم اپنے اوپر بڑا بنا رہے ہو اس کے پاس صلاحیت بھی ہو، سب کچھ ہو، ساتھ ساتھ طاقت اور امانت ہونی چاہیے. جناب یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے کہا تھا کہ تو وہ شخص ہے کہ جسے آج ہم جگہ بھی دیتے ہیں، مکان بھی دیتے ہیں، تیرے لیے ٹھکانہ بھی ہے، اور تو امانت دار آدمی ہے، تجھے یہاں پوری صلاحیتیں ہیں. اپنی امانت کے مطابق تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس معاشرے کو آگے لے کر چل. امانت دار ہو، طاقتور ہو، اپنے نظام کو چلانا جانتا ہو، صلاحیت ہو، اس کا انتخاب کیا جائے. اور انتخاب کرنے والے اہل الحل والعقل، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہوتی ہے. وہ اپنے درمیان میں سے انتخاب کرتے ہیں. ہر شخص کو انتخاب کرنے کا اختیار دینا بے وقوفی ہے.